السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بقدرِ صرف۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب بلوغت کی مہک میری پور میں بھر گئی تو میں نے سب سے پہلے اپنی بڑی بہن حسینہ سے اپنا تقابل کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ حسینہ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ چھریرا جسم، لمبا قد، بڑی بڑی روشن آنکھیں، رس بھرے ہونٹ، کشادہ پیشانی، گندمی رنگ اور آواز میں بلا کا لوچ۔ اس کی سہیلیوں کی تعداد بھی بہت تھی۔ کوئی لڑکی ایک بار اس سے ملتی تو بار بار ملنے کی کوشش کرتی۔ یہی نہیں، پڑھنے لکھنے میں بھی حسینہ مجھ سے بہت تیز تھی۔ ہم دونوں بہنوں کی عمر میں 1.5-2 سال کا فرق تھا۔ حسینہ تھی تو مجھ سے بڑی، مگر دیکھنے میں مجھ سے چھوٹی لگتی تھی۔ میرا ناک نقشہ حسینہ سے ملتا جلتا تو تھا، لیکن میرے چہرے پر نسوانیت نہیں تھی۔ نرماہٹ اور کومل پن مجھے چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ آواز بھی بھاری تھی، رنگ سانولا اور جسم موٹاپے کی طرف مائل۔ لڑکوں کے حساب سے ہماری پسند اور ناپسند بھی مختلف تھی۔ حسینہ خاندان کے ایسے لڑکوں کو دلچسپی اور توجہ سے دیکھتی تھی جو مردانہ وجاہت کا نمونہ تھے، اور مجھے وہ لڑکے پسند آتے جن کا قد میرے برابر ہوتا، جو دبلے پتلے ہوتے اور جن کے چہرے پر نسوانیت ہوتی۔ مطلب یہ کہ نرم گداز اور کومل چہرے والے۔ میرے اندر ایک جذبہ اور پرورش پا رہا تھا، کسی کو چاہنے کا جذبہ، جبکہ حسینہ چاہے جانے کی خواہش مند تھی۔ وہ دن رات اس فکر میں رہتی تھی کہ کوئی اسے دیکھے، پسند کرے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے برخلاف میری تمنا تھی کہ کسی کو میں دیکھوں، پسند کروں اور پوجنے لگوں۔ کہتے ہیں کہ ہر کسی کی تمنا پوری نہیں ہوتی، لیکن اپنی تمنا کو پورا کرنے کے لیے انسان زندگی بھر راستے تلاش کرتا رہتا ہے۔ بعض لوگ غلط راستوں سے بھی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنی تمنا کی تکمیل کے لیے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ حسینہ کے لیے آنے والا تیسرا رشتہ ہی سارے گھر والوں کو پسند آیا۔ میں نے بھی پسند کیا کیونکہ لڑکا میرے معیار پر پورا اترتا تھا۔ چھریرا بدن، چھوٹا یعنی میرے برابر قد، چہرے پر نرماہٹ اور کومل پن کی بہار۔ حسینہ کے دل کا حال مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا قیاس تھا کہ اسے اپنا ہونے والا شوہر پسند نہیں آیا ہوگا۔ حسن علی حسینہ کی پسند ہے یا نہیں، یہ کسی نے نہیں سوچا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے چند دنوں کے بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ حسینہ اپنی پسند کے خلاف ملنے والے شوہر کے ساتھ بھی بہت خوش ہے۔ اس نے شاید پہلے ہی دن حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ہتھیار ڈال کر حسن علی کو فاتح ہونے کی نوید سنا دی تھی۔ حسن بھائی، ایسے تو نہیں ہے جیسے لڑکے تمہیں پسند آتے تھے، میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ حسینہ نے میرے سوال کے جواب میں خود بھی سوال کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حسن بھائی تمہیں پسند ہیں۔ یہ سوال پوچھنے میں تم نے دیر کر دی اور گھر والوں کو یہ سوال پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا، حسینہ نے کہا۔ بہرحال حسن اب میرے ہیں، جیسے بھی ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں اور میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی نا، تم ہوتی تو کیا کرتی؟ میں فوراً شادی سے انکار کر دیتی، میں نے اپنی آواز میں استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یوں بھی میں نے غلط نہیں کہا تھا، واقعی میں اس مرد سے شادی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی جو مجھے پسند نہ ہو۔ میں بھلا اس شخص کے ساتھ طویل زندگی کس طرح گزار سکتی تھی جو پسند ہی نہ ہو؟ حسینہ تھوڑی دیر تک مجھے دیکھتی رہی اور پھر لمبی آہ بھرتے ہوئے بولی، کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہو تو انکار کر کے ماں باپ کی عزت کو، لڑکی شادی سے انکار کرے تو ماں باپ کی عزت نہیں جاتی، میں نے حسینہ کی بات قطع کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو عزت خاک میں ضرور ملتی ہے، اور اپنی پسند کے پیچھے گھر سے بھاگنے کا میرا کوئی ارادہ تو نہیں ہے، لیکن حالات پر کس کا زور ہے؟ ممکن ہے حالات مجھے یہ کام کرنے پر بھی مجبور کر دیں۔ ویسے ایک بات بتا میری بہن، حسن میں کیا خرابی ہے؟ ان میں میرے لیے تو کوئی خرابی نہیں، وہ سرتاپا میرے معیار کے مطابق ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟
وہی کہہ رہی ہوں جو تم نے پوچھا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ تمہارے معیار پر وہ پورے نہیں اترتے، اور تمہاری بد نصیبی یہ ہے کہ تم اپنی ناپسندیدہ چیز کے ساتھ خوش ہو۔ کیا یہ دکھ کی بات نہیں کہ ایک انسان کو میٹھا پسند نہیں ہے اور اسے روز پیٹ بھر کر کھانا پڑے؟ اگر تم اس انداز کی گفتگو کسی قسم کی جلن میں کر رہی ہو تو تم پر مجھے رحم آ رہا ہے، اور اگر میں صرف حقیقت کا اظہار کر رہی ہوں، میں نے قدرے ترش لہجے میں کہا، اور تم جانتی ہو حقیقت کتنی ترش، کتنی تلخ ہوتی ہے۔ اچھا، تم اپنی ترش اور تلخ حقیقت کو اپنے پاس ہی رکھو، حسینہ نے کہا اور امی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پتہ نہیں کیوں میرے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ حسینہ کی شادی کے بعد کا ایک سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا۔ اس ایک سال میں شعوری یا غیر شعوری طور پر میں حسن بھائی سے خاصی بے تکلف ہو گئی تھی۔ وہ روز ہی ہمارے گھر آتے، اور جب تک وہ گھر میں ہوتے میں ان کے آگے پیچھے ہی ہوتی تھی۔ حسینہ ہفتے 15 دن میں چند گھنٹوں کے لیے گھر آتی تھی۔ حالانکہ حسینہ کی سسرال اور ہمارے گھر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، ہماری ہی لائن میں چند کوارٹروں کے بعد ان کا کوارٹر تھا۔ اگر کسی دن حسن بھائی کسی وجہ سے ہمارے گھر نہیں آتے تو میں ان کے گھر چلی جاتی۔ بہانہ تو حسینہ سے ملنے کا ہوتا، لیکن میں جاتی حسن بھائی سے ملنے۔ حسن بھائی کے قریب رہ کر ان سے گفتگو کر کے اور ہنستے مسکراتے مجھے تسکین بھی ہوتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم حسن سے بہت زیادہ بے تکلف ہو گئی ہو، ایک دن حسینہ نے سرگوشی کی۔ اس وقت کوارٹر میں میرے اور حسینہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے حسینہ کی سرگوشی مجھے عجیب سی لگی۔ تم یہ بات سرگوشی میں کیوں کہہ رہی ہو؟ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میرا اور حسن بھائی کا رشتہ بے تکلفی کا رشتہ ہے، اور یہ بات سارا خاندان جانتا ہے کہ دیواروں کے ایک نہیں 1000 کان ہوں، مجھے ان کی پرواہ نہیں۔ تم صرف اپنی کہو، کیا تم اس بے تکلفی کو کوئی اور رنگ دے رہی ہو؟ نہیں، خدا نخواستہ میں اور رنگ کیوں دینے لگی؟ حسینہ نے کہا، مجھے حسن کی فکر نہیں، تمہارا خیال ہے کہ اسی خاندان سے تمہارا رشتہ بھی آئے گا۔ اگر کسی نے تمہاری اور حسن کی بے تکلفی کو غلط رنگ دے دیا تو ساری زندگی بیٹھی رہو گی۔ میرے ساری زندگی بیٹھے رہنے کی تمہیں اتنی فکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم میری بہن ہو۔ نہیں، یہ بات نہیں، تمہیں یہ فکر ہے کہ حسن بھائی کہیں تمہارے ہاتھ۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکی، کیونکہ حسینہ نے میرے گال پر تھپڑ مار کر مجھے گم کر دیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حسینہ کبھی میرے تھپڑ بھی مارے گی۔ ہم دونوں بہنوں کا بچپن سے جوانی تک اکثر ایک دوسرے سے منہ بن جاتا تھا، لیکن ہاتھا پائی، مار کٹائی کبھی نہیں ہوئی۔ میں کسی بات پر ناراض ہوتی تو حسینہ میری خوشامد کرتی اور مجھے منا لیتی، اور کبھی خود ناراض ہوتی تو بھی خود ہی مان جاتی تھی۔ مجھے معاف کر دو، چند لمحے بعد ہی حسینہ نے کہا۔ اس کے لہجے میں شرمندگی اور خجالت تھی۔ مجھے تمہیں ماننا نہیں چاہیے تھا، لیکن جس انداز میں گفتگو تم کرنے لگی ہو وہ انداز تمہیں کہیں کا نہیں رکھے گا۔ اگر ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا کہ 2 بہنیں ایک ہی مرد سے شادی کر سکتی ہیں تو بخدا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے حسن کی دلہن بنا کر لاتی، اس لیے کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم حسن کو بہت پسند کرتی ہو۔ لیکن خدا را کوئی غلط قدم مت اٹھانا، حسن کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن تم تباہ ہو جاؤ گی۔ بس اب خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری ایک بات بھی سننا نہیں چاہتی، میں نے حسینہ کو کھا جانے والے انداز میں گھورتے ہوئے کہا۔ اب میں جا رہی ہوں، تم اپنے میاں کو الماری میں بند کر کے رکھنا، انہیں ہمارے گھر بھی آنے مت دینا، ورنہ ان کی بدنامی تمہاری زندگی تباہ کر دے گی۔ میں یہ کہہ کر تو آ گئی تھی، لیکن تمام دن یہ سوچ سوچ کر افسوس کرتی رہی کہ میں نے خود ہی حسن بھائی کے آنے پر پابندی لگا دی ہے۔ حسینہ انہیں منع کر دے گی اور وہ ہمارے گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ گھر آنے کے بعد میں امی سے حسینہ کی شکایت کر سکتی تھی، لیکن معلوم نہیں کس جذبے کے تحت میں نے امی سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ امی نے میرے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ حسینہ نے میری مرضی کے خلاف کوئی بات ضرور کی ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ جب سے حسینہ کے گھر سے آئی ہو تمہارا منہ پھولا ہوا ہے،
کسی سے لڑ کر تو نہیں آئی ہو؟ حسن تو کام پر گئے ہوں گے، کون تھا گھر میں؟ میں نے امی کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ بولتی کیوں نہیں ہو لڑکی؟ کچھ نہیں، رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی اور اب سر میں درد ہو رہا ہے۔ تم کس لیے گئی تھی حسینہ کے گھر؟ کیوں؟ وہاں جانے پر پابندی ہے کیا؟ مجھ سے اکھڑے اکھڑے لہجے میں بات مت کرو، میں جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ بس ایسے ہی چلی گئی تھی، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اب نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ امی کے سوال نے موقع فراہم کر دیا تھا کہ میں حسینہ کے تھپڑ کا ذکر کر دوں، لیکن میں نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ بتاؤ کیوں نہیں جاؤ گی؟ آپ ناراض ہوتی ہیں اس لیے نہیں جاؤں گی۔ میں نے ساری بات امی پر ہی ٹال دی۔ بڑی فرما بردار ہو گئی ہو، امی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کب منع کیا ہے تمہیں حسینہ کے گھر جانے سے؟ امی کے سینے سے چمٹے میں تھوڑی دیر تک خاموشی کھڑی رہی۔ اسی شام میری توقع کے خلاف حسینہ اور حسن بھائی ہمارے گھر آئے۔ حسینہ نے جو سلوک دوپہر میں میرے ساتھ کیا تھا، اس کے ذرا سے بھی اثرات اس کے چہرے پر نہیں تھے۔ ویسے چہرے سے اس کے مسرت سی پھوٹ رہی تھی۔ اس کے مسرت سے بھرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر میں نے سوچا، یہ مسرت تو میرا بھی حصہ ہے، کیا بغیر شادی کیے حسن مجھے یہ مسرت نہیں دے سکتے؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونجنے لگا اور اس کی پاس گشت جیسے مجھ پر نشاست طاری کر رہی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو تم دونوں؟ امی نے پوچھا اور میں چونک گئی۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، حسن بھائی نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ امی کا بہت دن سے اصرار تھا کہ اسے لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ کیا کہا لیڈی ڈاکٹر نے؟ امی نے حسینہ سے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ میں امی کے قریب بیٹھی تھی جبکہ حسن بھائی قدرے فاصلے پر بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ کہہ رہی تھی، حسینہ نے حیا سے دوہری ہوتے ہوئے کہا، کہہ رہی تھی کہ تمہاری ساس اب دادی بننے والی ہے۔ اللہ تمہیں سرسبز و شاداب کرے میری بچی، امی نے کہا۔ 1 سال بیت گیا تمہاری شادی کو اور میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ بڑی فکر ہو گئی تھی مجھے۔ ڈاکٹرنی کہہ رہی تھی امی کہ کیس آسانی سے نہیں ہوگا۔ اللہ سب ٹھیک کرے گا بیٹی، لعنت بھیج ڈاکٹرنی پر، وہ تو اپنے پیسے بنانے کے لیے کہتی ہے۔ نہیں امی، جو بات وہ بتا رہی تھی، میں کہہ رہی ہوں نا، اس کی بتائی ہوئی ساری باتوں پر خاک ڈال دے، بس دعا کر، خوش رہے، گھر کا کام کاج خوب کر، اللہ سب خیر کرے گا، امی نے نرم لہجے میں کہا۔ امی اور حسینہ کو سرگوشیوں میں باتیں کرتے چھوڑ کر میں باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ امی کے کہنے سے پہلے ہی میں چائے بنانا چاہتی تھی۔ باورچی خانے کا راستہ اس چارپائی کی طرف سے ہی تھا جس پر حسن بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں ان کے قریب سے گزرنے لگی تو انہوں نے میری کلائی پکڑ لی۔ آج خالی چائے نہیں پیوں گا، گھر پر کوئی نہیں، رات کا کھانا بھی ہم لوگ یہاں کھائیں گے، انہوں نے قدرے تیز آواز میں کہا۔ ارے بیٹے تو کھا لینا کھانا، تم نے کھانے کی بڑی فکر کی، میرے کچھ کہنے سے قبل ہی امی نے کہا، پہلے چائے تو پی لو۔ میں چاہتی تو جھٹکا دے کر حسن بھائی سے کلائی چھڑا سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ جب تک وہ کلائی پکڑے رہے میں ان کے قریب ہی کھڑی رہی۔ ان کا کلائی پکڑنے کا انداز مجھے بھلا لگا، دل چاہ رہا تھا کہ وہ زندگی بھر میری کلائی تھامے رہیں۔ چھوڑے نہ اس کا ہاتھ، حسینہ نے کہا۔ اس سے شاید برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ وہ چائے بنانے جا رہی ہے، جانے دیں اسے۔ ارے تو کیا یہ خود نہیں چھڑا سکتی؟ یہ تو مٹی کے بت کی طرح کھڑی ہے۔ ابھی میں مٹی کا بت ہوں تو کسی کے سینے پر قیامت ٹوٹ رہی ہے، اگر گوشت پوست کی ہو جاؤں تو وہ مری جائے گی۔ میں نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے یقین تھا کہ میری آواز حسن بھائی کے سوا کوئی نہیں سنے گا، پھر میرا رخ بھی انہی کی طرف تھا۔ حسینہ یا امی کو میرے ہلتے ہوئے ہونٹ نظر نہیں آ سکتے تھے۔ تم قیامت ٹوٹنے کی پرواہ مت کرو، حسن بھائی نے کہا۔ ان کی آواز بھی دبی ہوئی تھی۔ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ اس رات کھانے کے بعد اپنے گھر جاتے ہوئے حسن نے موقع دیکھ کر میرا ہاتھ پرجوش انداز میں یوں دبایا جیسے کوئی پیغام دے رہے ہوں۔ جو پیغام وہ دینا چاہ رہے تھے وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے نرم اور گداز ہاتھ سے میرا ہاتھ ہی نہیں دبایا تھا بلکہ میرا دل اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ وہ رات میں رات بھر سو نہیں سکی،
بار بار مجھے ان کی گرفت کا اپنے ہاتھ پر احساس ہوتا۔ جو کچھ میں سمجھ اور سوچ رہی تھی اس کا انجام کیا ہوگا، یہ سوال میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا۔ حسن بھائی کے رویے اور پھر پیش قدمی نے احتیاط کا دامن میرے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ میں انجام سے بے پرواہ ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کسی مرد کے قرب سے مسرت حاصل کرنے کے لیے شادی کیا ضروری ہے؟ وہ شام مجھے آج بھی یاد ہے۔ جو کچھ ہوا وہ کل کی سی بات لگتی ہے۔ سرے شامی میں حسینہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ حسینہ رات کے کھانے کی تیاری کے سلسلے میں باورچی خانے میں تھی اور میں آنگن میں چرپائی پر بیٹھی بظاہر حسینہ کے ہونے والے بچے کا سویٹر بن رہی تھی، لیکن میری بے چین نگاہیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ یہی وقت حسن کی آمد کا تھا۔ میں ایک نظر انہیں دیکھ کر اور اگر موقع ملے تو اس سوال کا جواب دینا چاہتی تھی جو میری طرف دیکھتے ہی حسن کی آنکھوں میں اتر آتا تھا۔ اچھا، تو سویٹر بنا جا رہا ہے؟ حسن نے دروازے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ کہاں ہے حسینہ؟ باورچی خانے میں نے سرگوشی کی۔ میں کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں آپ کا۔ میرے لہجے میں شکایتی نہیں دعوت بھی تھی۔ کیوں، خیریت؟ حسن نے شوق انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تم اس انداز میں دیکھو گی اور بولو گی تو مصلحت کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ تو چھوڑ دیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ میں نے زیر لب کہا۔ اللہ کرے تمہاری کہیں شادی ہو جائے تو پھر شادی کے انتظار میں تو عمر بیت جائے گی۔ کیوں، مایوس ہو گئی ہو کیا؟ آپ چپکے سے آ گئے، مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ بس ابھی تو داخل ہوا ہوں، حسن نے حسینہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں چائے نہیں، میں پی کر آ رہا ہوں، حسن نے کہا۔ کھانا کھائیں گے اب تو؟ پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ کھانا کھائیں، میں چلتی ہوں، میں نے کہا۔ نہیں، تم بھی کھاؤ گی ہمارے ساتھ، حسن نے کہا۔ کیوں حسینہ؟ ارے یہ اسی کا گھر ہے، چند لمحے خاموش رہنے کے بعد حسینہ نے کہا۔ اس کے لہجے سے اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ ان دنوں اس کا شک یقین میں بدلا ہوا تھا، لیکن اس نے چونکہ آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا تھا اس لیے زبان کھولتے ہوئے گھبراتی تھی۔ رکھو سویٹر، تم بھی ہاتھ منہ دھو لو۔ نہیں، میں گھر جا کر کھاؤں گی، میں نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اوہو، شاید سالن لگ رہا ہے، حسینہ نے کہا اور باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ حسن نے شاید اس موقع کو غنیمت جانا تھا، لیکن یہ موقع مناسب نہیں تھا کیونکہ حسینہ نے باورچی خانے میں داخل ہونے سے پہلے مڑ کر ہماری طرف دیکھ لیا تھا۔ مجھے حسن سے الگ ہونے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ کمینی کتیا، حسینہ نے تیز آواز میں کہا۔ میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال رہی ہو؟ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ حسن نے چیخنے والے انداز میں یوں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زیادہ شور مت مچاؤ، اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے۔ حسینہ ہمارے قریب تو آ گئی تھی لیکن اس کے لب جیسے ایک دوسرے سے چپک گئے تھے۔ ہاں، اس کی آنکھوں سے قہر برس رہا تھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، وہ تو پاگل ہو گئی ہے، لیکن آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ میرا وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے سویٹر چرپائی پر پھینکا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ احساس گناہ کا بوجھ میرے سر پر اتنا تھا کہ میں پیر کہیں رکھ رہی تھی اور پڑ کہیں اور رہا تھا۔ جیسے تیسے میں گھر پہنچی اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس وقت میں کسی کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد بھی بہت دیر تک مجھے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے طوفان میرے گھر کی طرف بڑھ رہا ہو۔ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے۔ یہ 2 گھنٹے میں نے خوف کے حصار ہی میں گزارے۔ طوفان کی آمد کا مجھے ہر لمحہ انتظار رہا۔ میرا ہر اندیشہ، ہر وسوسہ غلط ثابت ہوا۔ ہمارے گھر کی طرف نہ تو حسینہ آئی نہ حسن آئے۔ میں نے چارپائی پر لیٹے لیٹے سوچا حسن نے معاملہ ٹھیک کر لیا ہوگا، معلوم نہیں انہوں نے حسینہ کو کیا کہہ کر ٹھنڈا کیا ہوگا۔ ممکن ہے طلاق کی دھمکی دی ہو۔ کاش حسن حسینہ کو طلاق ہی دیتے، میں نے خود غرضانہ انداز میں سوچا۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر ہی بسر کی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد مجھے
خوف زدہ کر دینے والے خیالات نے گھیر لیا۔ میں مارکیٹ جا رہی ہوں، امی نے میرے قریب آ کر کہا۔ تم رات بہت بے چین رہی ہو، اگر طبیعت خراب ہو تو میرے ساتھ چلو، ڈاکٹر 10 بجے تک آ جاتا ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ ہم مارکیٹ سے ہو آئیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، بس یوں گئی اور کیوں آئی۔ اگر تم چاہو تو حسینہ کے گھر چلی جاؤ۔ نہیں امی، میں آپ کے آنے تک گھر کا کچھ کام کر لیتی ہوں، میں نے کہا۔ امی اپنی چادر سنبھالتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی تھیں کہ قیامت ہمارے گھر تک آ گئی۔ خالہ، خالہ، حسینہ جل گئی، بھاگو جلدی کرو، خالہ حسینہ جل گئی، بری طرح جل گئی۔ حسینہ کی پڑوسن کی 10-11 سال کی لڑکی چیختی چلاتی ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے بعد تو کئی عورتیں اور آدمی ہمارے گھر کی طرف حسینہ کے جلنے کی خبر لے کر آئے۔ اس خبر نے امی پر ہی نہیں، مجھ پر بھی جیسے سکتہ سا طاری کر دیا تھا۔ جب یہ سکتے کی کیفیت ٹوٹی تو امی کی چیخ نکل گئی، وہ دھاڑے مار رہی تھیں، عورتیں انہیں سنبھال رہی تھیں۔ میری صورتحال عجیب و غریب تھی، چاہنے کے باوجود میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ خاندان کے سارے ہی لوگ حسینہ کے گھر میں تھے، میں بھی ایک طرف کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ حسینہ کو اسپتال لے جانے کی نوبت بھی نہیں آئی، سواری کا انتظام ہونے سے پہلے ہی اس نے جان دے دی تھی۔ محلے کی کمیٹی کی وجہ سے یہ بات پولیس تھانے تک نہیں پہنچی۔ پھر جس وقت حسینہ نے خود کو آگ لگائی تھی، اس وقت گھر میں وہ تنہا تھی۔ حسن ڈیوٹی پر گئے تھے، حسینہ کی ساس نند مارکیٹ اور دیور اسکول گیا تھا۔ حسینہ نے پہلے بیرونی دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر مٹی کے تیل سے سارے کپڑے تر کیے اور آگ لگا لی۔ آگ لگانے کے بعد ہی وہ شاید تکلیف سے بے حال ہو کر ناچتی کودتی بیرونی دروازے تک پہنچی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے کی آواز پر ہی پڑوسی متوجہ ہوئے تھے، لیکن ان کے حسینہ تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ بری طرح جھلس گئی تھی۔ پھر بھی جلتے ہوئے کپڑوں پر رضائی ڈال کر آگ بجھائی گئی۔ حسن کارخانے سے حسینہ کے جلنے کے 2 گھنٹے بعد پہنچے تھے۔ بہرحال عصر و مغرب کے بعد اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ حسینہ کے جلنے یا خودکشی کرنے پر ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق تبصرہ کر رہا تھا۔ ان تبصروں میں نہ حسن پر کسی نے الزام لگایا اور نہ میرا نام لیا گیا۔ سبھی اس بات پر متفق تھے کہ حسن اور حسینہ کا جوڑا مثالی جوڑا تھا، دونوں میں بہت محبت تھی۔ محلے کی عمر رسیدہ خواتین کا خیال تھا کہ حسینہ بچے کی پیدائش کے مرحلے سے خوف زدہ تھی۔ ڈاکٹرنی نے اسے کہہ دیا تھا کہ بچہ مشکل سے پیدا ہوگا، بس یہی خوف اسے مارے ڈال رہا تھا، اور پھر اس خوف کے زیر اثر اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ امی نے البتہ یہ کھوجنے کی کوشش کی تھی کہ اس دن میاں بیوی کا جھگڑا تو نہیں ہوا تھا، میرے اور حسینہ کے درمیان کوئی تلخی تو نہیں ہو گئی تھی۔ حسن کی طرف میرا جھکاؤ امی سے پوشیدہ نہیں تھا، وہ خود بھی کئی بار مجھے ٹوک چکی تھیں۔ انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اور حسن نے بھی ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کا شک یقین میں بدل جاتا۔ بہن کے مرنے پر میرا آنسو نہ بہانا بھی ایک مسئلہ بنا، لیکن میں نے کہا کہ مجھے سکتہ ہو گیا تھا اور یہ بات غلط بھی نہیں تھی۔ واقعی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حسینہ اس مسئلے پر خودکشی کر لے گی۔ اس کے بعد میری کہانی نے ایک اور غیر متوقع موڑ لیا تھا، ایسا موڑ جس کا نہ امکان تھا اور نہ گمان۔ حسینہ کے 40ویں تک تو ہر طرف خاموشی تھی، پھر عزیز و احباب کی طرف سے یہ بات ہونا شروع ہوئی کہ میرے والد حسن کو اپنی دوسری لڑکی دے کر اس کا غم دور کریں۔ اس انداز کی باتیں کئی دنوں تک ہوتی رہیں۔ میرے والد اور امی جب ذہنی طور پر تیار ہو گئے تو امی نے مجھ سے بات کی۔ میں نے پہلے غور کرنے کے لیے وقت لیا، یہ تو مجھے کرنا ہی تھا، اگر فوراً تیار ہو جاتی تو بات کھلنے کا خطرہ بہرحال تھا۔ اگر حقیقت پسندی سے غور کیا جائے تو میں نے 2 افراد کا خون کیا تھا، ایک اپنی بہن اور دوسرا اس کے بچے کا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس میں زیادہ سوچ بچار کی ضرورت نہیں۔ حسن تمہارا دیکھا بالا ہے، شریف اور کماؤ بود ہے، حسینہ کی طرح وہ تمہیں بھی ہر طرح سے خوش رکھے گا، امی نے ایک دن کہا۔
تم ہاں کرو تو ہم حسن اس کی امی وغیرہ کو بلا کر بات پکی کر دیں۔ اگر وہ انکار کریں گے تو بھلے کریں، ہمارے سر پر تو یہ بوجھ نہیں رہے گا کہ حسن کو سسرالیوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے امی، آپ لوگوں کی خوشی یہی ہے تو میں تیار ہوں، میں نے اپنے جوش اور مسرت کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اسی شام حسن اور اس کے گھر والوں کو بلایا گیا۔ امی نے ان کے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ پروگرام یہ تھا کہ رات کے کھانے سے پہلے بات چیت کی جائے اور پھر کھانے کے بعد تاریخ طے کر لی جائے۔ چونکہ حسن کا یہ دوسرا نکاح تھا، اس لیے دھوم دھڑکے کا پروگرام نہ بنایا جائے بلکہ معاملہ سادگی سے نمٹایا جائے۔ دعوت میں جب حسن آئے تو ان کی امی اور ابو بھی ساتھ تھے۔ یہ دیکھ کر نہ صرف مجھے بلکہ گھر والوں کو بھی لگا کہ بات بن جائے گی۔ جب وہ لوگ سب بیٹھ گئے تو میرے رشتے کے تایا نے بات شروع کی۔ میاں، مرنے والے کے ساتھ نہ کوئی مرتا ہے اور نہ اس کا زندگی بھر شوق منایا جا سکتا ہے، اسی لیے حسینہ کے والد اور ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ حسینہ کی دوسری بہن تمہارا اجڑا ہوا گھر آباد کر دے۔ یہاں آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد، دیکھیے صاحب، حسن نے تایا کی بات قطع کرتے ہوئے کہا، حسینہ کا زخم میرے دل میں ابھی تازہ ہے، اس کے باوجود بھی میں بزرگوں کے کہنے پر یہاں چلا آیا ہوں، لیکن میرا دل ابھی، ہم جانتے ہیں تمہیں حسینہ سے بہت محبت تھی۔ تایا نے حسن کی بات کاٹ کر کہا، آج نہیں تو کل تمہیں اپنا گھر بسانا تو ہے، پھر دوسری شادی کے بعد تمہیں کچھ سکون تو ملے گا۔ حسن دیکھنے میں بہت سیدھے لگتے تھے، لیکن جس انداز میں وہ گفتگو کر رہے تھے اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بہت چالاک ہیں۔ اگر وہ فوراً شادی پر آمادہ ہو جاتے تو جو شکوک خاندان کے چند لوگوں کے دلوں میں ہمارے بارے میں تھے وہ پختہ ہو جاتے۔ میں دروازے کی آڑ میں سے گفتگو کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد حسن نے ہتھیار ڈال دیے اور پھر نکاح کی تاریخ کے سلسلے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ 1 ہفتے کے بعد نکاح کی تاریخ طے ہوئی۔ اس کے بعد کھانے وغیرہ کا دور چلا۔ میرا دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح حسن سے مل لوں، لیکن اس ملاقات سے معاملہ بگڑ بھی سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے دل پر جبر کیا۔ نکاح کی پہلی رات میں نے محسوس کیا جیسے میں نے حسینہ پر فتح پا لی ہو۔ جو مسرت حسن سے نکاح پر مجھے ہوئی تھی، اس نے لمحاتی طور پر میرے مجرم ضمیر کو تھپکی دے کر سلا دیا تھا۔ حسن نے اس رات کئی بار حسینہ کی موت پر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں بات ہی نہیں کرنے دی۔ نکاح کے دوسرے دن میں اپنے گھر آئی، حسن بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ شام تک حسن اور میں ہنسی خوشی گھر میں رہے، پھر اچانک ہی میری خوشی کی چاندنی پر غم کے بادل چھا گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں اپنی سسرال جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ حسن چارپائی پر بیٹھے بار بار جلدی کرو کہہ رہے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس وقت کون آ گیا؟ امی نے اپنی چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، کہیں حسینہ کے ابا نہ ہو۔ حسن، باہر آؤ، باہر سے کسی نے تیز آواز میں کہا، باہر آؤ نہیں تو ہم گھر میں گھس جائیں گے۔ کون ہے؟ امی نے دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے قدموں کو روک کر حسن سے پوچھا۔ آپ رکیں، میں دیکھتا ہوں، حسن نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ کارخانے سے آئے ہیں۔ میں کمرے سے نکل کر حسن کے قریب ہی پہنچ گئی تھی۔ حسن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کون لوگ ہیں؟ کیا ہوا؟ گنڈے ہیں۔ 2-3 دن پہلے کارخانے میں جھگڑا۔ حسن نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جو تفصیل بتائی وہ یہ تھی کہ چند بدماش لوگوں سے حسن کا جھگڑا ہوا تھا اور ایک آدمی اس کے ہاتھوں زخمی بھی ہوا تھا۔ کارخانے کے سامنے موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا اور صلح صفائی کرا دی تھی، لیکن ان میں سے ایک شخص نے دھمکی دی تھی کہ وہ چھوڑے گا نہیں۔ جس نے دھمکی دی تھی اس کا بھائی حسن کے ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔ جھگڑا اس رقم کی ادائیگی پر ہوا تھا جو حسن نے زخمی ہونے والے سے ادھار لی تھی۔ چونکہ نکاح کے لیے بھی حسن کو رقم کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے نہ صرف ادھار کی رقم واپس نہیں کی بلکہ اس کے بھائی سے بھی سود پر 500 روپے ادھار لے لیے۔
बड़े भाई से ली हुई रकम में से छोटा भाई अपनी रकम का सूद तलब कर रहा था। बड़े भाई ने 500 की रकम में से 125 रुपये सूद के काट लिए थे। इसी रकम में से मज़ीद 125 रुपये हसन छोटे भाई को सूद के दे देता तो फिर इसके पास बचता ही क्या। बस इसी मसले पर पहले गालम गलौज और फिर हाथापाई मार कुटाई शुरू हो गई। मेरा ख्याल है कि वो लोग चले गए। मैंने मकान की बाहर की आवाज़ों पर कान लगाकर कहा। आप बाहर नहीं निकले तो वो यही समझे होंगे कि घर पर नहीं है। चलें घर चलते हैं। फिर आप अपने पास पड़ोस वालों को जमा करना और कुछ लोगों के साथ थाने चले जाना। तुम ठीक कह रही हो, हसन ने कहा। चलो जल्दी निकल चलें यहाँ से। मेरी अम्मी रोकती ही रहीं, लेकिन हम बाहर निकल गए। काश हम अम्मी का कहना सुन लेते। मकान से बाहर निकलकर चंद कदम ही चले थे कि 5-6 लंबे तड़ंगे अफराद ने हम पर हमला कर दिया। इनकी लाठियां भी बरस रही थीं और वो लोग फहश फहश गालियां भी दे रहे थे। गली में नीम तारीकी थी। मैं किसी की शक्ल देख नहीं सकी। मेरा ख्याल है कि 3-4 लाठियों में ही मेरा काम हो गया था। मैं रोते चीखते और कराते हुए कच्ची सड़क पर ढेर हो गई। मुझे हसन की आवाज़ थोड़ी देर तक सुनाई देती रही। बस फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अस्पताल ही में मेरी आंख खुली थी। सबसे पहले ही मैंने हसन के बारे में पूछा था। अम्मी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी तरफ देख देख कर रो रही थी। शायद वो ये बताना नहीं चाहती थी कि कुदरत ने मुझसे कितना भयानक इंतकाम लिया था, किस तरह मुझे जीने पर मजबूर करके जहन्नम के हवाले कर दिया था। मैं तो चंद दिन बाद ही अस्पताल से घर आ गई थी, लेकिन हसन पूरे 2.5 माह अस्पताल में रहे। जब वो घर आए तो फिर एक बार मैंने इनकी तरफ देखकर भयानक चीख मारी थी। इनकी एक आंख और तकरीबन पूरा चेहरा झुलसकर भयानक हो गया था। वो कुंडे जो तेजाब मेरे लिए लाए थे वो हसन के चेहरे की खुराक बना था। यही नहीं, हसन का एक पैर भी नाकारा हो गया था। हसन ने इन सूदखोर गुंडों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। इसने पुलिस से कहा कि चंद नामालूम अफराद ने इस पर अचानक ही हमला कर दिया था। ऐसा बयान हसन ने किस मसलहत के तहत दिया था, इसका इल्म मुझे आज भी नहीं। मैंने पुलिस वालों को कर्ज की कहानी और झगड़े का किस्सा ज़रूर सुनाया था, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे नहीं हसन के बयान पर यकीन किया। शायद इनकी भी कोई मजबूरी थी। इस तरह एक मफलूज और भयानक चेहरे वाला हसन मेरे हिस्से में आया और मैं इस हिस्से के साथ रहते हुए गुज़िश्ता 10 साल से अपने ज़मीर का बोझ कम करने की कोशिश में लम्हा ब लम्हा किसी मोमबत्ती की तरह ही पिघल रही हूँ।